إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر رب اجعل هذا البلد آمنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا۔ نہایت ہی قابل قدر خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دین ملی ماں اور بہنوں، آج کا یہ جمعہ کا نہایت ہی بابرکت دن، اس دن کی انگریزی تقویم اور کیلنڈر کے مطابق 15 اگست کی تاریخ بنتی ہے۔ ہم بخوبی 15 اگست سے واقف ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اچھی طریقے سے بوجھتے ہیں کہ 15 اگست کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ یہ موضوع موجودہ دور میں کئی سارے اعتبارات سے بڑے اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل
15 اگست کی تاریخ سے حقیقی معنی میں واقف نہیں ہے۔ نمبر 2، وقت اور حالات کچھ ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کے تناظر میں تاریخی حقائق کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ نمبر 3 اور آخری، مسلمانوں کے پاس آزادی کے حوالے سے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ماضی کی تابناک تاریخوں کو زندہ رکھ سکیں۔ یہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس کے تناظر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج 15 اگست کا دن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس 15 اگست کو ہم قومی تہوار کے حیثیت سے مناتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف 15 اگست سے ہمارا تعلق اور رشتہ یہ ہے کہ ہم جھنڈے کو ہواؤں میں، فضاؤں میں لہرا کر وہی اپنی بات کو ختم کر دیں، بلکہ ہمارا اس سے رشتہ بڑا گہرا اور بہت پرانا رشتہ ہے۔ آپ علماء کرام کی تاریخ کو، علماء کرام کی سیرت کو آزادی ہند سے پہلے 300 سالہ بلکہ اس سے بھی لمبے عرصے پر محیط اس لمبی تاریخ میں صرف علماء کی کردار کو اگر دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس تاریخ سے اور وطن عزیز ہندوستان کی اس آزادی سے مسلمانوں کا، علماء کرام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو 15 اگست کے دن بطور تذکیر پیش کر کے بھلا دیا جائے، دفن کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی کڑوی اور ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے۔ خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اجعل هذا البلد آمنا۔ در حقیقت قرآن کریم کی آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیل اور اپنے اس دوست حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت والجلال سے کچھ یوں دعا کی، کہا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، میرے پروردگار تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شہر سے کیا مراد ہے؟ بلد سے کیا مراد ہے؟ اس بلد سے مراد بلد امین ہے، ام القریٰ ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں بلد سے مراد بلد امین ہے، مکے کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آپ نے سب سے پہلے امن و امان کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد انہی کے نسل سے، انہی کے خاندان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، آپ نے بھی وہی دعا کی
اور اس دعا کا محصل کیا تھا کہ اللہ تعالی تو اس روئے زمین کو ظلم و جور سے پاک اور صاف کر دے، ہر جگہ بدامنی پھیلی ہے اس کو ختم فرما دے، انارکی کا دورہ ہے اس کو ختم فرما دے، اور وہ انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اس کے اندر انسانیت کا انس پیدا فرما دے، اس کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے، مودت پیدا فرما دے، تاکہ وہ انسانوں کو انسان سمجھ سکے۔ صرف اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، اور جس ماحول میں آپ کو نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا آپ وہاں کی تاریخ کو دیکھیں، اس وقت کے واقعات اور حالات کو دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ کوئی ایسی دنیا کی برائی نہ ہو جو اس زمانے میں نہ پائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ان کے درمیان بنایا گیا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوتی مشن کو آگے بڑھایا، وہاں سے اپنی دعوت کی ابتدا و آغاز کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مکے کی 13 سالہ زندگی، مدینے کی 10 سالہ زندگی، 23 سال کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، اور اس نقشے میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی تغیر و تبدیلی کیا تھی کہ آپ نے انسانوں کو انسان بنایا۔ سب سے اہم اور بنیادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ انسان انسان بن جائے، یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا و آغاز ہوئی، آپ پر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول ہوا، اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، کس انداز سے وحی کا نزول ہوتا ہے، کیسے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو رہی، پہلی دفعہ آپ کی آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے جو آپ 40 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایسی آیتیں عربی زبان میں کچھ ایسے کلمات آپ پر نازل ہوئے جو آپ نے 40 سالہ زندگی میں عرب کی اس فصاحت و بلاغت کی سرزمین پر آپ نے کبھی نہیں سنا تھا۔ پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا تھے، کیفیت کیا تھی، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ حدیث کے الفاظ ترجف فؤاد، آپ جس طریقے سے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، یہ ساری چیزیں، یہ گھبراہٹ، یہ پریشانیاں، یہ صرف اندرونی نہیں تھی، بلکہ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم کانپ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر دور سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کتنا زیادہ پریشان ہیں، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا جبکہ آپ کو اس واقعے نے دہلا دیا تھا، آپ کے وجود کو ہلا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر مجبور تھے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پہ اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حالت اتنی سنگین اور اتنا زیادہ دردناک تھا کہ آپ نے اپنے زبان سے کہا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ایک ایسے خوف میں آ گھیرا ہے
کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا. ایسے نازک موڑ پہ حدیث کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مائی خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے آپ کو جن الفاظ کے تعلق سے، جن الفاظ کے حوالے سے آپ کو تسلی دی، وہ تمام کے تمام الفاظ آج بھی ذخیرہ احادیث میں محفوظ ہے. بخاری شریف کے ابتدائی اوراق پر امام بخاری نے اس حدیث کو، اس واقعے کو کتاب بابی بدء الوحی میں بہت تفصیل انداز سے ذکر فرمایا ہے. اس کے اندر مائی خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حوالے سے تسلی دی، یہ امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان حقیقت میں انسان کیسے بنتا ہے، انسانیت کے درد کو کیسے محسوس کرتا ہے، ایک انسان مکمل انسان کب بن سکتا ہے، اس کے سامنے انسانیت کا درد کیسے زندہ رہ سکتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے اس پریشانی کے عالم میں گھر میں آتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں سوچتا. جب انسان کو اپنے نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہو، اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہو، اس وقت اسے دنیا میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زملونی زملونی. گھر میں داخل ہوتے اس قدر خوف زدہ، اس قدر دہشت کا ماحول کہ آپ مائی خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. آپ نے اس وقت تسلی دی. 5 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 40 سالہ زندگی میں جو کام کیے ہیں، اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا، کبھی رسوا نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہے، کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ابشر. آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. کہا جو انسان یہ کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ کے نظام کے خلاف ہے کہ ایسے بلند و بالا انسان کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے، دہشت میں رکھے، خوف میں مبتلا کرے. نہیں ہو سکتا. صرف یہ 5 چیزیں جو آج بھی بخاری شریف کے ابتدائی اوراق پر لکھے ہوئے موجود ہیں، آج ہم صرف ان 5 الفاظ کی حقیقت کو جان لیں، سمجھ لیں، اور پھر ان حقائق کو امت تک، قوم تک، اپنے وطن کے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. آج مسلمانوں پر جس طریقے سے الزام لگ رہے ہیں، آج یہ آزادی کا دن، پورا ملک اور ہندوستان کا ہر فرد، بچہ بچہ، یہی نہیں کہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر، بلکہ ہندوستان کا وہ تمام اور ہندوستان کے وہ ہر باشندے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں آج ہیں، چاہے وہ ہواؤں میں ہو، چاہے وہ فضاؤں میں ہو، چاہے وہ چاند پہ ہو، یا وہ زمین پر ہو، یا اسی طریقے سے سمندر کے تہوں پہ ہو، کہیں بھی آج ہندوستانی ہے، وہ اپنے اس قومی تہوار کو، جس کو ہم 15 اگست یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، مناتا ہے، ماضی کے تاریخ کو دہراتا ہے، اور اللہ کے اس نعمت کو یاد کرتا ہے جس نعمت کے سب سے پہلے علماء کرام نے قرآن کی روشنی میں، رسول کی سیرت کی روشنی میں اس ہندوستان کی سرزمین کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد اور پاک کرانے کے لیے کوششیں کی تھی. اس ہندوستان کے صرف
ایک اس طبقے نے جس کو ہم علماء کہتے ہیں، صرف ایک طبقہ، وہ کون ہے؟ وہ علماء کرام ہیں۔ ان لوگوں نے اس زمانے میں جب غلامی کا، آزادی کا، انگریزوں کا، تسلط کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت برطانوی نظام کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے پالیسیوں کو دور سے دیکھ کے بھانپ لیا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہتر نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے مدارس میں، اپنے مکاتب میں، اسکولوں اور کالجز میں صرف ایک ہی تاریخ رٹی ہوئی ہے اور اسے رٹاتے ہیں کہ 1857 سے ہندوستان کی آزادی کا بغل بجایا گیا، وہاں سے لوگوں نے کوششیں تیز کی۔ نہیں، بلکہ 100 سال، 125 سال پہلے آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی بے شمار تصانیف ہے، جن کے بے شمار خدمات ہیں، اس وقت شاہ صاحب نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا، فتویٰ جاری کیا تھا، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ گھر سے نکلے۔ ابھی دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ انگریز کون ہے، ویسٹ انڈیا کمپنی کے حالات دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت علماء کرام نے اس سنگینیت کو بھاپا تھا، ان گورے تن والوں کے کالے من کو پڑھا تھا، اور دنیا والوں کے سامنے فتویٰ کے ذریعے یہ پیش کیا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ یہ جس نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک غلامی کے چنگل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے 300 ساڑھے 300 سال پر محیط ہماری ہندوستان کی یہ تاریخ، اسے جاننے کی ضرورت، اسے پڑھنے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کا جو شروع کیا تھا، میں اس کو اس انداز سے آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان یہ سسک باقی رہے کہ آپ اپنے گھروں کو جائیں تو آپ مجبور ہو کہ سیرت کی کتاب کھولیں، آپ مجبور ہو کہ صحیح بخاری کے ان ابتدائی اوراق کو جو ہر زبان میں موجود ہے، اردو زبان ہے، انگریزی زبان ہے، ہندی زبان ہے، بنگلہ زبان ہے، تاملی ہے، مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے سچی کتاب آج دنیا کے سامنے موجود ہے۔ آپ جائیں، دیکھیں کہ مائی خدیجۃ الکبریٰ نے کن الفاظ کے ذریعے آپ کو تسلی دی تھی۔ آج وہ مسلمان جن کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ مسلمان کبھی بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی یہ پہچان بتائی گئی تھی کہ اس کے وجود سے دنیا کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا وجود سراپا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کچھ موٹی موٹی پہچانیں بتائی، اس میں سے ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون باللسان، کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دنیا اس کے زبان سے محفوظ رہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے دنیا محفوظ رہے، یہ پہچان بتائی۔ آج ہم دیکھیں موجودہ دور میں ہمارا کردار، گفتار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کے مخالف، اور یہ وطن جس وطن کو ہمارے اسلاف کرام نے اپنے خون سے سینچا تھا، اس روئے زمین کے ایک بڑے خطے کو ہمارے علماء کرام نے اپنے جانوں سے، اپنے خون سے لہو لہان کیا تھا، آج سب سے زیادہ تان و تشنیع کا شکار اگر بنایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے اسی طبقے کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم بطور خاص آزادی کی تاریخ سے واقف نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کس طریقے سے علماء کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں، علماء کا وطن عزیز ہندوستان کے آزادی میں کیا کردار رہا ہے، کس طریقے سے انگریزوں کے خلاف سینہ چپر ہو کے کھڑے رہے،
کس طریقے سے کالا پانی کے سزاؤں کو انہوں نے بریزہ اور خوشی قبول کیا، کس طریقے سے سال ہا سال سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا، کس طریقے سے سولیوں پر لٹکے، ہم جانتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ جب تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو صرف علماء کے ایک طبقے کو، جن کو ہم علماء صادق پور کے نام سے جانتے ہیں، یہ چھوٹا سا طبقہ، ہندوستان کی آزادی میں علماء صادق پور کا کیا کردار رہا ہے، صرف اگر اس کو دل کی گہرائی سے تسلیم کر لیا جائے اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار پیش کرنے کے لیے علماء صادق پور کا کردار یہ کافی، مزید کسی اور چیز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کس انداز سے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علماء صادق پور کے کردار کو، یہ علماء اہل حدیث، یہ چھوٹا سا صادق پور کا علاقہ، صرف اس چھوٹے سرزمین کے واقعات اور ہندوستان کے آزادی کے تئیں ان کے قربانیوں کو پیش کیا جائے اور ہندوستان کے دیگر تمام کوششوں کو، تمام قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں یہ بھاری پڑ جائیں گی۔ صرف اس واقعے کو آپ یاد رکھیں تو آپ اپنے وطن کے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار بہت تابناک رہا ہے، علماء کا کردار بڑا تابناک رہا ہے۔ 1857 سے جو جنگیں شروع ہوئی ہے، وہاں سے ملک کے حالات جس جگہ پہ گئے ہیں وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن اس سے کافی پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جس انداز سے فتویٰ دیا، جس انداز سے اس تحریک کو شروع کیا، جس انداز سے علماء نے ویسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی، اس کے سنگینیوں کو اجاگر کیا، آج اس کو جاننے کی ضرورت۔ جب ہم ان تاریخی حقائق سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے وطن عزیز ہندوستان کے وطن واسیوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ لہذا 15 اگست یوم آزادی کے مناسبت سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کے ان بنیادی نقاط کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسل بخوبی وطن عزیز ہندوستان کے آزادی سے واقف ہو سکے۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ غلامی کا تصور ہو، ظلم و جبر ہو، ظلم و بربریت ہو، نہ اختلافی ہو، نہ انصافی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے روح کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ اسے کبھی بھی اور کسی بھی زمانے میں پذیرائی نہیں مل سکتی، اسلام اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتا، اسلام کے روح کے خلاف، اسلام کے اسپرٹ کے خلاف، اسلام کے منہج کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں بھیجا گیا، آپ اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں یستمر لامر تافہ، معمولی مسئلے پہ اگر دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو اس تھپڑ مارنے کے عوض 40 سال تک جنگیں چھڑی رہتی تھی، اور قوم کے سرداران جب مرتے تھے تو آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ قرض ہے تمہارے اوپر، اس قرض کو تمہیں چکانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈار اور اس ظلمت کے ماحول میں اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، آپ نے ایسے انسان بنائے اس دنیا کے اندر کہ قیامت تک ویسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، قیامت تک ویسے لوگ نہیں بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے دل کی گہرائی سے انسانیت کا پاک پڑھا تھا، دل کے گہرائی سے انسانیت کے دکھ درد کو سمجھا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ حاضر ہوتے تھے، ان کے اوپر بھوک و پیاس کی یلغار ہوتی تھی، بھوک و پیاس کی شدت ہوتی تھی، اور یہی نہیں کہ صرف بھوکے ہیں پیاسے ہیں کہنے کو، بلکہ بعض دفعہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت ایسی ہوتی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ گردن بدن سے جدا ہو جائے، اور پیٹ کے اندر بھوک کی شدت یہ ہوتی تھی کہ گھر کے اندر سکون و قرار نہیں ملتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ صحرائے عرب میں آج بھی چلچلاتی دھوپ میں روڈوں پر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، پیدل خال ہی خال کوئی نظر آئے گا، کیونکہ وہاں کی دھوپ برداشت نہیں کی جا سکتی، وہاں کی حرارت برداشت نہیں کی جا سکتی، وہاں کی تپش کو جھیلنا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محسن انسانیت، جن کو سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، جن سے بڑا اور جن سے افضل و اشرف اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چلچلاتی دھوپ میں مدینہ کے ان گلیوں پہ نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر گھر سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ گھر سے باہر کیوں ہو؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ پیاس کی شدت اور بھوک گھر میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس چیز نے مجبور کیا گھر سے نکلنے سے، اسی چیز نے ہمیں بھی مجبور کیا کہ میں گھر سے نکلوں۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پاٹ پڑھایا، انسانوں کو انسان بنایا جو ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک دوسرے کا خون تم پر حرام ہے، انسانیت کے درد کو سمجھا جائے، انسانیت کے حقوق کو سمجھا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ سے پہلے اس مکے کی سرزمین پر آئے تھے، آپ نے سب سے پہلی یہی دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہا کہ اس شہر کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، چونکہ امن و امان اگر نہیں ہو تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے، امن و امان نہ ہو تو آپ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، امن و امان نہ ہو تو آپ جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے پہلے امن و امان کی دعا کی، پھر اس کے بعد توحید کی دعا کی۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز۔ وطن عزیز ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام نے اس چیز کو محفوظ کیا، اس چیز کو بھاپا، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ رہا کہ سن 1947 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا۔ اس آزاد ملک میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس آزاد بھارت میں آج مسلمانوں کا کردار کیا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور آج اس آزاد بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور اس آزاد بھارت میں مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اس چیز کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ بیداری ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا جائے گا۔ جب تک ہم لوگوں تک اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے کہ اسلام کی بنیادی اور روحانی اور ربانی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ انسان انسان بنے، بغیر انسان بنے اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں۔ آپ آج یہاں نماز جمعہ باجماعت ادا کریں اور مسجد سے جانے کے بعد اپنے پڑوسیوں کو عذاب میں مبتلا کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا مزاج اس کے خلاف ہے، اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا، بلکہ ایسی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء و اقربا آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے مال سے، آپ کے گفتار سے،
آپ کے کردار سے وہ محفوظ نہ رہے؟ ایسا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا مسلمان کبھی بھی حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں ہو سکتا. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مختلف مقام پر قرآن کریم نے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں. جو بھی ملک کے قانون کے خلاف، انسانیت کے قانون کے خلاف، انسانوں کے فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے، شریعت نے اس کے خلاف قرآن کریم کے اندر بڑے سخت اصول و ضوابط بنائے. آپ اس کو پڑھیے. آج ہمارے سماج میں چوری ہے، چماری ہے، ڈکیتی ہے، یہ عام بات ہے. مسجد کے اندر چوریاں ہو رہی. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، صف اول میں اگر آپ نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے رکھ دیا ہے تو وہ موبائل محفوظ نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا قصہ نہیں ہے کہ جہاں 25-50 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. بڑی بڑی مسجدیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور کس علاقے میں؟ غیر مسلموں کے علاقے میں نہیں، خالص مسلمانوں کے علاقے میں، جہاں مسلمانوں کا دبدبا ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں. اور کہنے والے یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ مینی پی ہے. ایسی جگہوں پر مصلیوں کے موبائل محفوظ نہیں ہے. صف اول میں جب نمازی سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے سے چور موبائل لے کے نکل جاتا ہے. ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ قرآن کے پیغام کو دوسرے تک پہنچائے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. جو بھی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ اگر آپ روئے زمین پر فساد برپا کرتے ہیں تو أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. اگر آپ نے فساد برپا کیا، آپ نے سماج کے ماحول کے ساتھ کھیلا، آپ نے انارکی پھیلائی، آپ نے محلے کے اندر اوجھل مچایا، ملک کے قانون سے آپ نے کھیلا، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے. اور کیا کہتا ہے نمبر 3، اس کے دائیں ہاتھ اگر کاٹے جائیں تو دوسرے طرف سے بائیں ہاتھ کاٹا جائے. اگر دایاں پیر کاٹا جائے تو دوسرے طرف سے بایاں ہاتھ اس کا کاٹا جائے. قرآن کاٹا وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ کاٹا جائے. اور کیا کیا جائے؟ وَيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے نکال دیا جائے. یہ قرآن کہتا ہے. اس پیغام کو آخر امت تک کون پہنچائے گا؟ لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی انسان نے کسی کو ناحق قتل کیا تو ایسا نہیں کہ سماج کے کسی ایک انسان کو قتل کیا، نہیں، پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ. جب آپ اس نگاہ سے اس قاتل کو دیکھیں گے تو پھر کسی کے اندر یہ ہمت اور جرات نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن کریم کا واضح پیغام ہے. وہ کیا ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. سن لو، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا تو اس کا کان کاٹا جائے گا. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑا جائے گا. اگر کسی نے کسی کے دانت کو توڑا، دانت توڑا جائے گا. اور قرآن نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے انٹلیکچوئل لوگوں سن لو، اسی قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے. کس قصاص کے اندر؟ کہ اگر قاتل ہے تو اس کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے، چور ہے تو اس چوری کے بدلے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اگر زانی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار کے ختم کر دیا جائے. شادی شدہ نہیں ہے تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائے. یہ اسلام کا نظام آپ امت تک پہنچائیں. وہ اسلام جس نے آنکھ مارنے کو حرام قرار دیا، آج اسی اسلام اور اس مسلمان پر دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. اس لیے
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں وطن عزیز ہندوستان کی تاریخ کو جانے پڑھیں، وہی اسلام کی تعلیمات کو اپنے وطن واسیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں 15 اگست کے مناسبت سے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہم اپنی تاریخ کو ہرگز نہ بھولیں، علماء کرام کے کردار کو پڑھیں۔ نمبر 2، اسلام کی سچی تعلیمات کو امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔